میری نند شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ شادی کی عمر نکل رہی تھی۔ اب جو رشتہ آتا وہ اس کو ہی پسند نہ کرتے۔ میری شوہر کی دوسرے شہر میں جاب تھی۔ گھر میں ہم دونوں ہی ہوتی تھیں۔ ایک روز میں اچانک رات 2 بجے نند کے کمرے میں گئی تو یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے کہ ہم 2 ہی بہن بھائی تھے۔ ایک دن اچانک اطلاع ملی کہ خالہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ ہم دونوں بہن بھائی ابھی بہت چھوٹے تھے۔ جب میری خالہ کا انتقال ہوا، ان کا ایک بیٹا اور ایک ہی بیٹی تھی۔ انہوں نے بھی ابھی ہوش بھی نہ سنبھالا تھا کہ ماں چلی گئی۔ ان کو پالنے والا کوئی نہ رہا۔ 40ویں کے بعد خالو جان امی کے پاس آئے اور منت سماجت کر کے دونوں بچے ریحان اور کبرا کو ہماری ماں کے حوالے کر گئے۔ خالو کی والدہ چونکہ انتقال کر چکی تھیں اور بہن ان کی کوئی تھی نہیں، اس لیے بچوں کو سنبھالنے والا کوئی نہ تھا۔ انہوں نے امی سے کہا کہ بھاجی اب تم ہی ان کی ماں ہو، میں ان معصوموں کی دیکھ بھال نہیں کر سکتا۔ میری ملازمت ایسی ہے کہ کبھی کہیں دور افتادہ جگہوں پر پوسٹنگ ہو جاتی ہے۔ یہ نادان بچے میرے پیچھے گھر میں اکیلے کیسے رہیں گے؟ والدہ نے خالو کی مجبوری کو دیکھتے ہوئے بچوں کو اپنے پاس رکھ لیا۔ ریحان میرے بھائی قاسم کا ہم عمر تھا اور کبرا مجھ سے 2 سال بڑی تھی۔ ہم دونوں بہن بھائی بھی ان کے آ جانے سے بہت خوش تھے۔ وقت گزرتا رہا۔ امی نے اپنی مرحومہ بہن کے بچوں کی محبت سے پرورش کی۔ خالو بچوں کا خرچہ ہر ماہ باقاعدگی سے بھجواتے رہتے تھے۔ ریحان اور قاسم اکٹھے اسکول جاتے، اکٹھے پڑھتے، جبکہ میں اور کبرا اسی طرح یکجان 2 قالب تھیں۔ واقعی اللہ تعالیٰ کا نظام بہترین ہے، اس میں کوئی کمی نہیں۔ اسی وجہ سے بہن کے لیے بہن اور بھائی کے لیے بھائی کا ہونا لازم ہے کہ بچوں میں محبت اور سکون قلب حاصل ہوتا ہے۔ ان کو سچے دوستوں کا غمگسار میسر آ جاتے ہیں۔ ریحان کی صورت میں قاسم کو اور کبرا کے پیکر میں مجھ کو بھائی اور بہن مل گئے تھے۔ ہم بہت خوش رہنے لگے۔ ہماری پڑھائی میں بھی مل بیٹھ کر پڑھنے سے مقابلہ بازی اور نکھار آ گیا۔ کتابوں سے دل لگایا، باتیں کرنے اور کھیلنے کو سنگت میسر آ گئی اور ہمارا گھر مسرت بھری جہکاروں سے بھر گیا۔ میری والدین نے چونکہ خالو کے ان دونوں یتیم بچوں کو ماں باپ کی کمی محسوس نہ ہونے دی تھی، تبھی خالو بھی پرسکون ہو گئے۔ ماہ بعد چھٹی ملتی تو 2-4 دن ہمارے گھر آ کر اپنے بچوں کے پاس رہ کر چلے جاتے۔ خالہ کی وفات کو 4 سال گزر گئے مگر خالو نے اور شادی نہ کی۔ ایک دن جب وہ چھٹی پر اپنے بچوں سے ملنے آئے تو امی نے انہیں سمجھایا کہ اب تم دوسری شادی کر کے اپنا گھر بسا لو، کب تک یوں ہی میس سے کھانا کھاتے رہو گے؟ انسان کو ایک ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے اور عورت کے بنا کر بیابان سا رہتا ہے۔ جانے والوں کے ساتھ مرا نہیں جاتا بلکہ زندگی جینی پڑتی ہے۔ خالو نے کہا کہ باجی میں شادی ایک شرط پر کروں گا، اگر آپ میرے بچے اپنے ہی پاس رکھیں گی اور ان کو میرے حوالے نہ کریں گی۔ میں نے شادی ابھی تک اسی خوف کی وجہ سے نہیں کی کہ کہیں میرے بچے سوتیلی ماں کے ظلم و ستم کا شکار نہ ہو جائیں۔ ٹھیک ہے بھائی صاحب، جب تک میں زندہ ہوں ان کو اپنے ہی پاس رکھوں گی، کیونکہ میں اور میرے بچے بھی اب ان کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ خالو جان مطمئن ہو کر چلے گئے۔ وقت تیزی سے دوڑتا رہا اور ہم بڑے ہو گئے۔ ریحان نے FSC کے بعد انجینئرنگ کالج میں داخلہ لے لیا۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد انہیں ایک بہت اچھے محکمے میں جاب بھی مل گئی، جبکہ قاسم نے بھی گریجویشن کے بعد روزگار حاصل کر لیا۔ خالو جان نے میری امی کے مشورے سے دوسری شادی کی مگر وہ چند سال ہی نبھ سکی۔ وہ خاتون ان سے طلاق لے کر چلی گئی۔ خالو بیچارے پھر سے گھر میں تنہا ہو گئے۔ اب وہ ریٹائرمنٹ کے قریب تھے۔ انہوں نے اپنے بچوں سے کہا تم لوگ اب میرے پاس آ جاؤ، میں عمر رسیدگی کے دور میں داخل ہو رہا ہوں، تنہا نہیں رہ سکتا۔ تبھی کبرا اور ریحان اپنے والد کے پاس چلے گئے۔ قاسم بھائی جس دفتر میں کام کرتا تھا اس کو وہاں ایک لڑکی پسند آ گئی
اس نے امی ابو سے اصرار کیا کہ وہ جویریہ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس نے اس لڑکی کو امی ابو سے ملانے کے لیے گھر بھی بلایا۔ والدین نے لڑکی کو دیکھا اور پھر اس کے والدین سے ملے۔ والدین بھی بہت اچھے اور سلجھے ہوئے لوگ تھے، لہٰذا ان کو یہ رشتہ پسند آ گیا۔ قاسم بھائی کی شادی ہو گئی اور وہ کچھ عرصے بعد جہاں پوسٹنگ ہوئی تھی بیوی کو ہمراہ لے کر چلے گئے۔ گھر میں امی ابو اور میں باقی رہ گئے۔ ابو اب بیمار رہنے لگے تھے۔ ان کو میری شادی کی فکر ہوئی کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، بیٹی کے فرض سے سبق دوش ہونا چاہیے۔ انہوں نے امی سے میرے اور ریحان کے رشتے کا مشورہ کیا۔ امی بھی تو یہی چاہتی تھیں کہ ان کا پیارا بھانجا ان کا داماد بنے۔ یوں والدین نے باہم مشورے کے بعد خالو سے بات کی۔ خالو بھی اس رشتے پر خوش تھے۔ یوں میری شادی ریحان سے ہو گئی۔ کبریٰ نے کافی رشتوں کو اس وجہ سے ٹھکرا دیا کہ خالو گھر میں اکیلے تھے، ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہ تھا۔ شادی کے بعد میں کچھ عرصہ خالو جان کے گھر رہی۔ شوہر کی پوسٹنگ ہو گئی تو میں ان کے ہمراہ پنڈی آ گئی۔ تاہم کبریٰ اپنے والد کے پاس تھی۔ وہ ان کو بڑھاپے میں کسی صورت تنہا نہ چھوڑنا چاہتی تھی۔ خالو جان کو دمے کی بیماری ہو گئی تھی، انہیں تنہا چھوڑا بھی نہ جا سکتا تھا۔ وقت گزرتا رہا اور کبریٰ شادی سے انکار کرتی رہی۔ ایک روز ہمیں خبر ملی کہ خالو جان کا انتقال ہو گیا ہے۔ میں اور ریحان ان دنوں اسلام آباد میں تھے۔ ہم فوراً کراچی پہنچے۔ ریحان بہت عارضدہ تھے مگر کبریٰ کا غم تو دیکھا نہ جاتا تھا۔ وہ اپنے والد کی وفات کے صدمے سے نڈھال تھی۔ کہتی تھی اماں مری تو ہم چھوٹے تھے، خالہ نے ماں بن کر پرورش کی، ماں کی محبت کی کمی محسوس نہ ہونے دی، لیکن آج مجھے صحیح معنوں میں پتہ چلا ہے کہ میں واقعی یتیم ہو گئی ہوں۔ چند دن کی چھٹی ہی ریحان کو ملی تھی۔ آتے ہوئے بہت سمجھا بجھا کر میں اور ریحان کبریٰ کو اپنے ساتھ اسلام آباد لے آئے، کیونکہ وہ اب تنہا نہ رہ سکتی تھی۔ وہ آنے کے لیے راضی نہیں تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ اپنے باپ کے گھر میں ہی رہے گی۔ میری تو شروع دن سے کبریٰ کے ساتھ بنی ہوئی تھی۔ عمر میں وہ مجھ سے 2 سال بڑی تھی، لیکن ہم میں سگی بہنوں ایسی محبت تھی اور دوستوں کی طرح ایک ساتھ ایک گھر میں پلے بڑے تھے۔ اس کے آ جانے سے میرے گھر میں تو جیسے بہار آئی۔ کبریٰ بھی رفتہ رفتہ اپنے والد کے غم کو بھلانے لگی۔ اس کا دل مجھ سے لگ گیا اور اس کے آنے سے میری تنہائی بھی دور ہو گئی، کیونکہ ریحان کی جاب بھی ایسی تھی کہ ان کو ایک ماہ میں کئی دفعہ سرکاری دوروں پر جانا پڑتا تھا اور دوسرے شہروں میں کبھی کبھی چند دن رہنا بھی پڑتا تھا۔ پہلے وہ مجھے ساتھ لے جاتے تھے اور ریسٹ ہاؤس میں ٹھہرنا پڑتا تھا۔ جب کبریٰ آ گئی تو میں اکیلی نہ رہی۔ میرا اپنی نند کے ساتھ بہت اچھا وقت گزر رہا تھا۔ خوش تھی کہ ایک بار پھر ہم ساتھ ہو گئے ہیں۔ تاہم ریحان کو اپنی بہن کی بہت فکر تھی کہ کسی طور اس کی شادی ہو جائے، کیونکہ اس کی شادی کی عمر اب ڈلتی جا رہی تھی۔ جس عمر میں لڑکی کے اچھے رشتے آتے ہیں وہ وقت اب بیت چکا تھا۔ جو رشتہ آتا 40-45 سال کے مرد کا ہوتا۔ اس عمر میں عموماً مرد پہلی بیوی کو یا تو کھو چکے ہوتے یا پھر علیحدگی ہو چکی ہوتی، اور مرد دوسری شادی کی سوچتے ہیں۔ بس کچھ ایسے ہی رشتے آئے جو ریحان نے رد کر دیے۔ ان کا خیال تھا کہ بے شک لڑکا 40 سال کی عمر کا آدمی ہی ہو، مگر غیر شادی شدہ ہو، تعلیم یافتہ بھی ہو اور خوشحال بھی ہو۔ مگر جو رشتہ کسی کم عمر شخص کا آتا وہ کبریٰ کو ناپسند کر کے چلے جاتے کہ لڑکی تو بہت پکی عمر کی ہے۔ اسی انتظار میں کبریٰ کی عمر کے 4-5 سال اور سرک گئے۔ اب چہرے پر وہ شگفتگی اور شادابی نہ رہی تھی جو نوخیز لڑکیوں کے چہرے پر ہوتی ہے۔ میں اس سے 2 سال چھوٹی تھی، لیکن میری شادی کو 8 سال ہو چکے تھے۔ ان دنوں میں اور ریحان بہت پریشان تھے۔ میں نے بھی ملنے جلنے والیوں سے کہنا اور ریحان بھی مسلسل اس کوشش میں لگے تھے، مگر کبریٰ کی قسمت کہ اس کے جوڑ کا رشتہ نہ مل پا رہا تھا، جبکہ اب وہ بھی گھر بسانا چاہتی تھی۔ پہلے وہ شادی کرنے سے کتراتی تھی،
مگر جب اس نے میرا اور ریحان کا پیار اور حسن اتفاق دیکھا تو وہ ہماری زندگی پر رشک کرتی۔ اسے بھی صحیح معنوں میں سمجھ آ چکی تھی کہ زندگی میں بہار جیون ساتھی سے ہی ہوتی ہے۔ مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے شوہر کا پیار، ان کا اعتماد و زندگی کی ہر خوشی اور سکون دیا تھا، لیکن افسوس کہ ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم تھی۔ بس یہی ایک خلش تھی جو افسردہ رکھتی تھی۔ سچ ہے کہ سب کو سبھی نعمتیں ایک ساتھ نہیں ملتیں، کوئی نہ کوئی کمی انسان کی زندگی میں رہ جاتی ہے۔ شادی کے 8 سال بعد بھی میں اولاد کی نعمت کو ترس رہی تھی۔ انہی دنوں ریحان کا تبادلہ کوئٹہ ہو گیا، جہاں ہم کو ایک بہت خوبصورت بنگلہ ملا۔ گاڑی، ملازم، سب محکمے کی طرف سے عنایت ہوا، کیونکہ ریحان اب بڑے آفیسر بن گئے تھے۔ یہاں کے پرفضا ماحول، پھولوں برے احاطے میں بنے ہوئے چھوٹے سے گھر میں آ کر میں بہت خوش تھی۔ گرد گرد رہنے والوں کی نظروں میں ایک باعزت آفیسر کی بیوی تھی، جس پر مجھے فخر محسوس ہوتا تھا، مگر دکھ تھا تو صرف اس بات کا کہ اولاد کی چاہ دل میں بڑھتی جا رہی تھی۔ میں کبھی کبھی اس بات سے بے حد پریشان ہو جاتی تھی۔ اگرچہ کبریٰ میری بچپن کی ساتھی، نند اور خالہ زاد بھی تھی، ہم پیارے رشتوں میں پروئے ہوئے تھے، لیکن اس کی موجودگی میں بھی اکثر میرا دل خالی خالی سا رہنے لگا تھا۔ میں اب یہ بھی نوٹ کر رہی تھی کہ کبریٰ کافی دنوں سے چپ چپ اور پریشان رہنے لگی ہے۔ وہ اب احاطے میں پھلوں سے بھرے درختوں کو دیکھ کر بھی مسرت کا اظہار نہیں کرتی تھی، حالانکہ اسے یہ جگہ اور احاطے میں پھلوں سے لدے درخت بہت پسند تھے۔ وہ اکثر ادھر آ کر دیر تک بیٹھتی، شاید کہ اسے یہاں اپنی تنہائی کچھ کم ہوتی محسوس ہوتی تھی۔ وہ اب اکثر چپ چپ سی بس خلا میں گھورے جاتی۔ اسے اب کچن سے دلچسپی رہی تھی، اور نہ کھانے اور پکانے سے، جو اس کے پسندیدہ مشاغل تھے۔ وہ اب جیسے کسی اور دنیا میں رہنے کو چلی گئی تھی۔ میں سمجھ رہی تھی کہ تنہائی کا سانپ اسے کھا رہا ہے، اور وہ اب حقیقی معنوں میں جیون ساتھی کی آرزو مند ہے۔ اکثر سوچتی کہ اگر میرے بچے ہوتے تو انہی سے اس کا دل بہل جاتا۔ ہماری ملازمہ ایک دوسرے آفیسر کے سرونٹ کوارٹر میں رہتی تھی۔ اس کو وہاں سے دن میں 3 گھنٹے کی چھٹی ملتی، تو وہ اس دوران ہمارے گھر آ کر صفائی کر جاتی تھی۔ اس کا نام رحمت بی بی تھا۔ رحمت بی بی جس کوارٹر میں اپنے شوہر اور بچوں کے ہمراہ رہتی تھی، وہ ہمارے گھر سے زیادہ دور نہ تھا۔ اسی کے توسط سے میں نے اس کے آفیسر صاحب کی بیگم بریرہ سے بھی تعارف حاصل کیا، اور اب کبھی کبھی میں بریرہ سے ملنے بھی چلی جاتی تھی، اور وہ بھی ہمارے گھر کبھی کبھار آ جاتی۔ وہ میری دوست بن گئی، اور میرا دل بھی اس کے ساتھ لگ گیا، کیونکہ اجنبی شہر میں کسی سے واقفیت نہ ہو تب بھی دل خوشی سے خالی رہتا ہے۔ ہم کو جو ملازم ملا تھا وہ ملازمہ رحمت بی بی کا ہی بھائی تھا۔ وہ ہمارے سرونٹ کوارٹر میں ہی رہتا تھا۔ یہ 20-22 برس کا بے حد خوبصورت نوجوان تھا، جس کا رنگ شہد اور گلاب کے پھول جیسا نکھرا تر و تازہ تھا۔ وہ پہاڑی علاقے کا رہنے والا تھا، سادہ کپڑوں میں بھی شہزادہ لگتا تھا۔ اس کا نام قدیر خان تھا۔ قدیر بے حد خوش گفتار اور باتمیز و باادب نوجوان تھا۔ جب بھی بات کرتا لہجہ دھیما اور نظریں نیچے رکھتا۔ ہمارا سودا سلف لاتا، غرض تمام کام اس کے ذمے تھے۔ ہم اس کو ناشتہ اور کھانا دیتے تھے۔ اس کے ہونے سے ہمیں کافی سکون تھا، اور دوسرا وہ بہت نیک اور باادب قسم کا بچہ تھا۔ وہ بیرونی دروازے سے کچن میں آ کر برتن بھی دھو جاتا تھا۔ میں جب اس کے گھر کے حالات سنتی تو مجھے بہت دکھ ہوتا۔ میں اور کبریٰ دونوں ہی اس پر ترس کھاتے، اور میں اس کی کافی مالی مدد بھی کرتی رہتی، جسے وہ بہت مشکل سے قبول کرتا تھا۔ میں اس سے جو بھی سودا منگواتی وہ مجھے پورے پیسے ادا کرتا۔ کبھی اس نے ہیرا پھیری کی کوشش نہ کی۔ میں اکثر سوچتی، کیا ہی اللہ مجھے قدیر جیسا خوبصورت بیٹا عطا کرے، میری زندگی کتنی خوبصورت ہو جائے گی۔ کبریٰ اب زیادہ وقت چپ چپ ہی رہتی، وہ کسی کے گھر آتی جاتی بھی نہ تھی۔ میں اسے اکثر کہتی بھی کہ آؤ بریرہ کے گھر چلیں، تو 4 باتیں کر کے جی خوش ہو جائے گا۔
وہ منع کر دیتی کہ تم ہو آؤ، مجھے اپنے گھر سے باہر جانا اچھا نہیں لگتا۔ وہ رسالہ کھول کر بیٹھ جاتی یا ٹی وی آن کر لیتی۔ اس کے بس یہی دو مشغلے تھے۔ اسے شاپنگ کرنے کا یا بازار جانے کا بھی شوق نہیں تھا۔ اس کے کپڑے اور ضرورت کی اشیاء میں اور ریحان ہی لا کر دیتے تھے۔ ایک روز رحمت بی بی ہمارے گھر آئی۔ اس نے کہا کہ ہماری بیگم صاحبہ آپ کو یاد کر رہی تھیں، کہہ رہی تھی کہ آپ ملنے آ جائیں۔ اچھا، آج شام کو آ جاؤں گی، اپنی بیگم کو بتا دینا۔ ریحان لاہور کام سے گئے ہوئے تھے۔ شام ہوئی تو میں نے کبرا سے کہا کہ میں بریرہ کے گھر جا رہی ہوں، تم بھی میرے ساتھ چلو۔ وہ جیسے خاموش تنہا بیٹھی تھی ویسے ہی بیٹھے بیٹھے کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم چلی جاؤ۔ بریرہ کا گھر آفیسرز کالونی میں ہی تھا۔ میں اکیلی ہی قدیر کے ساتھ چلی گئی۔ مجھے چھوڑنے کے بعد قدیر شام کی چائے پینے کینٹین چلا گیا تھا، لہٰذا گیٹ کبرا نے ہی بند کیا۔ اس نے مجھ سے کہا تھا آج بھائی گھر نہیں ہیں، ذرا جلدی آ جانا، باتوں میں نہ بیٹھ جانا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، بے فکر رہو، میں ابھی آتی ہوں۔ یہ کہہ کر میں چل دی۔ بریرہ کے پاس آدھ گھنٹہ بیٹھ کر ہی میں لوٹ آئی۔ بیل دی تو کبرا نے گیٹ کھولا۔ قدیر ابھی تک نہیں لوٹا تھا۔ میرے آنے کے تھوڑی دیر بعد وہ بھی آ گیا اور پوچھا بی بی جی کوئی سودا منگوانا ہے؟ نہیں، آج کچھ نہیں منگوانا، تھوڑی دیر میں آ کر کھانا لے جانا۔ وہ اپنے کوارٹر میں چلا گیا اور میں اپنے کمرے میں بستر میں گھس گئی۔ کبرا سے کہا باجی تم ہی کھانا گرم کر کے قدیر کے لیے نکال کر رکھ دینا اور کچن کے بیرونی دروازے کی کنڈی کھول دینا، ٹرے وہ آ کر اٹھا کے لے جائے گا۔ بتاتی چلوں کہ ہمارے کچن کے دو دروازے تھے، ایک گھر کے اندر لاؤنج میں کھلتا تھا اور دوسرا باہر کی طرف پچھلے برآمدے میں۔ کبرا نے مجھے کچھ بجھا بجھا دیکھا اور پھر کھانا گرم کیا، مجھے دیا اور خود بھی کھانے لگی۔ قدیر کے لیے کھانا ٹرے میں رکھ دیا کیونکہ وہ رات کو 8 بجے کھانا لینے آتا تھا، اور پھر وہ میرے کمرے میں آ گئی۔ ٹھیک 8 بجے قدیر کی آواز برآمدے سے آئی، بی بی میں آ گیا ہوں۔ اچھا، میں نے جا کر کمرے کی کھڑکی سے جواب دیا۔ اس نے کچن سے کھانا اٹھایا اور رکبی دروازہ کو بند کرنے کی آواز آئی تو میں نے اٹھ کر کچن کا در اندر سے لاک کر دیا۔ کبرا مجھ سے 1-2 باتیں کرنے کے بعد اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ وہ اس روز بھی خاموش ہی تھی، شاید اس کا میرے پاس بیٹھ کر مزید باتیں کرنے کا موڈ نہیں تھا۔ میں بھی بریرہ کے گھر سے افسردہ سا موڈ لے کر آئی تھی کیونکہ قدرت نے اس کی گود بھرنے کا پھر سے انتظام کر دیا تھا۔ جوں جوں اس کی باتیں سنتی جا رہی تھی، محرومی کا احساس شدت جگا رہا تھا، اس لیے میں اس کے پاس زیادہ دیر نہیں بیٹھی۔ میں سوچ رہی تھی شاید زندگی بھر میں اس فطری مسرت سے آشنا نہ ہو سکوں گی۔ یہی بوجھ دل پر لے کر گھر آئی تو بے چین سی تھی۔ نہ جانے کیوں بریرہ کی باتوں نے میرے دل و دماغ میں کہرام مچا دیا تھا۔ دسمبر کی سرد رات مجھ کو اس بے چینی نے سونے نہ دیا۔ میں نے سامنے لگے وال کلاک میں ٹائم دیکھا، رات کے 2 بجے تھے۔ کبرا کب کی سو چکی تھی، اس کے کمرے کی لائٹ بند تھی اور ٹی وی چلنے کی آواز بھی نہیں آ رہی تھی۔ باہر بالکل خاموشی تھی۔ میں کچھ دیر کروٹیں لیتی رہی، نیند نہ آئی تو سوچا کہ کبرا کے کمرے سے رسالہ ہی اٹھا لاؤں۔ دبے قدموں اس کے کمرے میں گئی اور ننھی ٹارچ سے میز پر پڑے رسالے پر روشنی ڈالی۔ میں رسالہ اٹھا کر کمرے میں لے آئی۔ جب اسے کھولا تو یہ دیکھ کر میرے تو ہوش اڑ گئے کہ وہ ایک انتہائی بیہودہ رسالہ تھا۔ میں سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ میری بظاہر معصوم نظر آنے والی نند اس قسم کے انتہائی شرمناک رسالے پڑھتی ہے۔ شاید کہ وہ اسے پڑھتے پڑھتے سو گئی تھی اور اسے چھپا نہیں پائی تھی۔ میں دوبارہ اس کے کمرے میں گئی کہ اس رسالے کو واپس اسی جگہ رکھ آؤں۔ میں دبے قدموں اس کے کمرے میں داخل ہوئی، نہیں چاہتی تھی کہ آہٹ ہو اور اس کی نیند خراب ہو۔ تبھی مجھے سرونٹ کوارٹر کی طرف سے دروازہ کھلنے کی آہٹ سنائی دی۔ سوچ میں پڑ گئی کہ آدھی رات کو قدیر کہاں سے آ رہا ہے۔
یا پھر کہاں جا رہا ہے، کیونکہ وہ کھانا کھانے کے بعد اپنے کمرے سے نہیں نکلتا تھا۔ اس یک ٹھٹھرا دینے والی نصف شب کو اس کا دروازہ کھلنا کیا معنی رکھتا تھا؟ تجسس کی وجہ سے ٹھٹک کر رک گئی۔ کبرا کے کمرے کی لائٹ جلائی۔ میرا خیال تھا کہ وہ اپنے لحاف میں منہ دیے گہری نیند سو رہی ہوگی، مگر حیرت ہوئی جب میں نے اپنی نیک کرموں والی نند کو اس کے بستر پر موجود نہ پایا۔ خوف کی ایک سرد لہر میرے سراپے میں سرایت کر گئی۔ جلدی سے اس کے کمرے کی لائٹ آف کر دی اور کھڑکی کا پردہ ہٹا کر پٹ ذرا سا کھولا۔ خون جما دینے والی سردی کا ایک برفیلا جھونکا میرے چہرے پر بے رحم پتھر کی طرح آ کر لگا۔ آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئی جب سرونٹ کوارٹر کے اس کھلے دروازے سے کبرا نکلی۔ وہ گھر کی طرف آ رہی تھی۔ اف میرے خدا! میں نے ہولے سے کھلے پٹ کو کھڑکی میں جما دیا اور لرزتی ٹانگوں سے اپنے بستر پر آ کر گر گئی۔ کبرا مجھ سے عمر میں 2 سال بڑی تھی۔ بے شک ہم عمروں والی بے تکلفی تھی، لیکن تھوڑا سا لحاظ بھی تھا کہ ریحان اور قاسم اس کو باجی کہتے تھے۔ میں بھی باجی کہہ دیا کرتی تھی۔ شاید یہی سبب تھا کہ مارے لحاظ کے اس وقت تو میں نے سامنا نہ کیا، البتہ کان آہٹوں پر لگے تھے۔ قدموں کی چاپ بھی نہ آئی، البتہ دروازہ ہلکے سے بند ہونے کی آواز میں نے سنی۔ وہ برآمدے سے گزر کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اگلی رات بھی میں رات کے 1 بجے اس کے کمرے میں گئی تو وہ غائب تھی۔ مجھے بھی نیند نہ آ رہی تھی۔ میں ہر آدھے گھنٹے کے بعد اس کے کمرے کی طرف چکر لگاتی۔ 4:30 بجے کے قریب وہ اپنے کمرے میں آئی۔ مجھے یہ سوچ سوچ کر وحشت ہونے لگی کہ میری یہ پاک باز نند روز اسی طرح اپنے کمرے سے نکل کر رات کے کسی پہر قدیر کے کوارٹر کو جاتی ہوگی۔ اگر ریحان کو علم ہو گیا کہ اس کی بڑی بہن گھر کے ملازم سے رات کو ملتی ہے، اس کے آگے سوچنا میرے لیے محال تھا۔ لگتا تھا کہ دماغ ہی نہیں سارا وجود کھوکھلا ہو جائے گا۔ تنہائی، سوچوں کا طوفان اور ریحان کا غم و غصہ، ان سب کے خوف سے میں نے لحاف میں منہ چھپا کر پپوٹے بھینچ لیے۔ صبح تک کسی طرح آنکھیں بند کر کے جاگتی رہی۔ 11 بجے کبرا کمرے سے باہر آئی۔ اس نے خود مجھ سے کلام کیا، بی بی جان، ناشتہ بنا دوں؟ نہیں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے لحاف سے منہ باہر نکال کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ حسب معمول پہلے کی طرح اعتماد سے کھڑی تھی۔ مجھے اس میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آئی۔ کیا ہوا ہے؟ تمہیں شاید بخار ہو رہا ہے۔ میں نے کہا، رات بھر نیند نہیں آئی۔ وہ کہنے لگی، چائے بنا دوں؟ میں نے کہا، سر میں درد ہو رہا تھا۔ تبھی مجھے کہنا پڑا، بنا دو کبرا باجی۔ میں نے اس سے آنکھیں ملائے بغیر جواب دیا، جیسے اس کا قصور نہ ہو، بلکہ میں نے ہی کوئی جرم کیا ہو۔ صد شکر کہ اسی روز شام کو ریحان آ گئے۔ آتے ہی یہ خوشخبری سنائی کہ میں ایک ماہ کے لیے بیرونی ملک ٹریننگ پر جا رہا ہوں۔ اگر تم لوگ یہاں اکیلی نہ رہ سکو تو خالہ کو پاس بلوا لو۔ ہو سکتا ہے کہ خالو کی طبیعت کی وجہ سے وہ بھی نہ آ پائیں، ورنہ یہ کالونی ویسے بھی 4 دیواری کے اندر محفوظ ہے اور دن رات گیٹ پر محافظ ہوتے ہیں۔ ڈرنے کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ تم لوگ اکیلی بھی رہ سکتی ہو۔ قدیر بھی سرونٹ کوارٹر میں موجود رہتا ہے۔ میں اس کو تاکید کر دوں گا کہ گھر کا خیال رکھے گا۔ 5 روز بعد 1 ماہ کے لیے وہ بیرونی ملک چلے گئے اور میں ان کو ایک لفظ بھی نہ کہہ سکی کہ پچھلی رات کی تنہائی کتنی خطرناک تھی۔ ان کے جانے کے بعد میں نے امی کو فون کیا۔ انہوں نے کہا، بیٹی، تمہارے والد بیمار ہیں اور قاسم ماں فیملی آج کل دوسرے شہر میں ہے۔ میں بیمار شوہر کو چھوڑ کر کیسے آؤں؟ کسی طرح تم لوگ گزارا کر لو، 1 ماہ پلک جھپکتے گزر ہی جائے گا۔ وہ تمام راتیں میں نے اسی طرح راتوں کو جاگتے پریشانی کے لحاف میں ٹھٹھر کر گزار دیں۔ کبرا سے بھی کچھ نہ کہہ سکی کہ مجھ میں ہمت ہی نہ تھی اسے کچھ کہنے کی۔ سوچا، ریحان آ جائیں تو کبرا کی شادی کے بارے میں بات کروں گی، دباؤ ڈالوں گی کہ جو ہو سو ہو، تم جلد از جلد
اس کا رشتہ کہیں کر دو۔ 15 روز جوں توں گزرے، بالآخر ابو کی طبیعت کچھ سنبھلی اور امی ہمارے پاس رہنے آ گئیں۔ میں نے امی سے البتہ کبریٰ اور قدیر کے معاملے کا ذکر ضرور کیا۔ وہ بھی سن کر سکتے میں آ گئیں۔ انہوں نے مجھ سے کہا، تم اس بارے میں کسی سے کچھ مت کہو، میں خود کبریٰ سے اس معاملے پر بات کروں گی اور ریحان سے بھی۔ پھر انہوں نے ایک رات کھڑکی سے وہی منظر دیکھا اور پھر آدھی رات کو کبریٰ کے بستر پر جا کر لیٹ گئیں۔ جب وہ دبے قدموں واپس آئی تو والدہ کو بستر پر پا کر شدید گھبرا گئی۔ والدہ نے ادھر ہی اس کو دھر لیا اور اس وقت ان دونوں کے درمیان جانے کیا بات ہوئی کہ صبح کبریٰ کی آنکھیں سرخ اور سوجی ہوئی تھیں، جیسے وہ بہت روئی ہو۔ امی اس وقت تک ہمارے گھر رہیں جب تک ریحان لوٹ کر نہیں آ گئے۔ جب ریحان واپس آئے، انہوں نے ریحان سے کہا کہ کبریٰ کی آج کل طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں اس کو اپنے ساتھ لے کر جا رہی ہوں، جب یہ ٹھیک ہو جائے گی تو واپس آ جائے گی۔ کبریٰ نے بھی کچھ نہ کہا، اس کو ڈر تھا کہ کہیں امی ریحان کو کچھ نہ بتا دیں۔ وہ امی کے ساتھ چلی گئی۔ جاتے ہوئے مجھے یہ ضرور کہہ گئی کہ تمہارا ملازم نہ صرف نکمہ اور کام چور ہے بلکہ سودا سلف سے بھی رقم مار لیتا ہے، اس کو فوراً نکالو اور کوئی دوسرا ملازم بلوا لو۔ اس کی یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ قدیر کو نکالنے کی نوبت ہی نہ آئی۔ ریحان کی ترقی ہو گئی اور ان کا تبادلہ لاہور ہو گیا اور ہم لاہور آ گئے۔ میں اب امی جان کے قریب آ گئی، لیکن کبریٰ ہمارے گھر رہنے نہ آئی، وہ امی کے ساتھ ہی رہی۔ امی نے کہا کہ میں اس کی شادی کر رہی ہوں، اس کے لیے ایک رشتہ پسند کر لیا ہے۔ انہوں نے جاتے ہی رشتے کی تلاش شروع کر دی تھی۔ خوش قسمتی سے امی کی کزن کا ایک بیٹا جو امریکہ میں عرصہ سے رہتا تھا پاکستان آیا ہوا تھا۔ جب وہ ہمارے گھر بھی ملنے آیا تو امی سے کہا، خالہ جی میری شادی کسی پاکستانی لڑکی سے کرا دیجئے۔ میں نے امریکہ میں ایک شادی کی تھی، امریکن بیوی سے نہ نبھ سکی اور شادی کے کچھ عرصہ بعد ہی طلاق ہو گئی۔ تب سے تہیہ کر لیا ہے کہ اپنے وطن کی لڑکی سے ہی شادی کروں گا۔ فرقان کو امی نے کبریٰ کو دکھایا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے خالہ، انہی سے کروا دیجئے، کیونکہ عمر کے لحاظ سے یہ میرے لیے مناسب ہیں۔ فرقان کی عمر 40-42 کے لگ بھگ ہوگی۔ کبریٰ نے بھی اپنی بہتری اسی میں جانی اور ہاں کہہ دی۔ یوں وہ بیاہ کر امریکہ چلی گئی۔ جب مجھے ملی اس وقت 3 بچوں کی ماں تھی۔ کہنے لگی، سائرہ میں تم سے شرمندہ ہوں، جانتی ہوں کہ تم نے میری غلطی پر پردہ ڈالا اور ریحان بھائی سے کبھی اس کا ذکر نہیں کیا، ورنہ شاید میں شرم سے مر ہی جاتی۔ انسان خطا کا پتلا ہے اور غلطی انسان سے ہو جاتی ہے۔ اللہ معاف کرنے والا ہے، شاید وہ مجھے معاف کر دے۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ نہیں باجی، ایسے نہیں کہو، ہماری بھی غلطی تھی کہ وقت پر تمہاری شادی نہیں کی، تبھی آپ اس گناہ کی طرف راغب ہو گئیں۔ میں اب تک بھی اولاد کی نعمت سے محروم تھی۔ کبریٰ نے میرے احسان کا بدلہ اتار دیا۔ میں نے اس کا پردہ رکھا اور میرے رب نے بھی اس کا پردہ رکھ لیا۔ کبریٰ نے کہا، میرا پہلا بیٹا بہت شرارتی ہے، باقی دونوں بھائیوں کو بھی تنگ کرتا ہے۔ بھابھی تم اس کو گود لے لو، ابھی یہ چھوٹا ہے، ہم کو بھول جائے گا۔ میں نے نہال کو گود لے لیا۔ ریحان بھی اسے گود سے لینے سے خوش تھے کہ ان کی اپنی لاڈلی بہن ہی کا خون تھا۔ اس بچے کو میں نے ایسے ہی پیار سے پالا جیسے امی نے کبریٰ اور ریحان کو پالا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور نہال پڑھ لکھ گیا۔ شاید کہ میری قسمت میں اپنی کوکھ سے اولاد نہیں لکھی تھی کہ اسی میں اللہ کی کوئی مصلحت ہوگی، مگر نہال مجھے سگی اولاد سے بڑھ کر عزیز تھا۔ وہ میری اور ریحان کے بڑھاپے کا سہارا تھا۔ جن دنوں میں اس کی شادی کی تیاریوں میں مصروف تھی، اچانک ریحان کو ایک رات ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ جانبر نہ ہو سکے اور وفات پا گئے۔ آج کبریٰ کا لگتے جگر میرے بڑھاپے کا سہارا ہے۔ اس کے مضبوط بازوؤں نے ضعیفی میں مجھے ٹھوکریں کھانے سے محفوظ رکھا ہے۔ میں بھی ہر ماں کی طرح ہر لمحے اس کی سلامتی کی دعائیں اپنے رب سے مانگتی ہوں،
کیونکہ وہی دعائیں قبول کرنے والا، گناہوں کو معاف کرنے والا رب عرش عظیم ہے۔ مزید دلچسپ سچی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔